لیکن قرآن دی ترتیب ہے نہیں. فرمایا ایمان لے آؤ, ایمان تو بعد میرے رسول دی عزت کرو تے پھر عبادت کرو. پتا چلیا کہ رب نو او دی عبادت صرف قبول ہے جڑا رسول اللہ دی عزت کرنے والا ہوئے, تے جدے دل وچ رسول اللہ دی عزت نہیں او دی نماز رب نو قبول نہیں. جڑے بندے دے دل وچ حضور دی عزت نہیں او دی نماز رب نو قبول نہیں, او دی نماز رب نو قبول نہیں. جی ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں دین کا, ہمارے مدارس میں بڑے طالب علم ہیں, آپ کے مدرسوں میں طالب علم کم ہے. ہمارے دور حدیث میں 3000 طالب علم ہوتا ہے, آپ کے دور حدیث میں 300 طالب علم ہوتا ہے. تو ہمارا کام زیادہ, ہماری جماعتیں زیادہ, ہمارے تبلیغی معاملات زیادہ, ہمارا کام آپ سے زیادہ. میں کہ اے تے تیری سوچ ہے, اے تے تیری سوچ ہے. رب دا قرآن کوئی اور فیصلہ دے چکی ہے. رب دا قرآن دستا ہے کہ جدے دل وچ رسول دی عزت ہوئے گی, تعظیم ہوئے گی, او دی عبادت بنے گی. اگر تیری گل نہ لے لئیے تے قرآن گواوے. شیطان نے رب دا انکار آج تک نہیں کیتا. اخلاص پورج بہن والے ہو, گل بڑی غور نہ سنیں. شیطان نے آج تک رب دا انکار نہیں کیتا. انہیں یہ نہیں کیا یا اللہ میں تینوں نہیں مندہ, نہیں. انہیں یہ نہیں کیا یا اللہ میں تیری عزت نہیں کردہ. قال فبعزتک, کہندہ ہے مردود ہو کے جانے میں یا اللہ میں نے تیری عزت دی قسم. عزت دا انکاری بھی نہیں, رب دا بھی تے رب دی توحید دا بھی انکاری نہیں, رب نو عبادت کرن تو بھی انکار نہیں, رب نو سجدہ کرن تو بھی انکار نہیں. تے ہن مینوں اے دسو ذرا دل سنبھال کے جڑا رب دا انکار بھی نہ کرے, رب دی توحید دا بھی منن والا ہوئے, رب دی عزت دا بھی اقرار کرنے والا ہوئے, پھر رب نو مردود کر کے جنت وچوں کڈ دے تے گل سمجھ نہیں آندی. کیونکہ اج کل تے لوگاں دا زور اس پاسے ہی ہے کہ بس اللہ بس اللہ باقی کچھ نہیں. میں کیا اے تیری سوچ نہیں, اے تے بڑی پہلے دی سوچ ہے. شیطان بھی یہی کہنا سی کہ بس اللہ اور کسی کی لوڑ نہیں, او دا یہی غلط فہمی سی. انہیں کہا یا اللہ تو کہے تیرا سجدہ کرا تے میں تیروں 1000 سال سجدہ کرن میں تیار ہاں. تو کہے میں تیری بندگی کرا تے میں ہر وقت تیری بندگی کرن میں تیار ہاں. لیکن تو اے کہے کہ میں کسی اور کو سجدہ کرا, میں کسی اور دی عزت کرا, میں کسی اور دی تعظیم کرا, تے اے ممکن نہیں. آدم علیہ السلام اللہ دے نبی دی تعظیم دا انکار کیتا, رب نے شیطان مردود بنا دیتا. تے جڑا آدم دے رسول دی تعظیم دا انکار کرے وہ کتنا بڑا شیطان. تے اے اعزاز صرف تو کہنا اوکھا میں مرنا. واہ 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 واہ, مرنا سارے تے جے اون مرے تے قبر دا نشان بھی نہیں لبنا. تے جے رسول اللہ دے نام تو چلے گئے تے پھر داتا دے مزار نو پونے 10 صدیوں تو بعد بھی 24 گھنٹے سلامی پیش کی جائے. پونے 10 صدیاں گزر گئی, 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جائے. 24 گھنٹے انارکلی دے وچ قطب الدین ایبک پہ ہے. بادشاہ تاش کھیڑی جا رہی, ادھر شدرے والے پاسے جاؤ جہانگیر دا مقبرہ, تاش کھیڑی جا رہی, ویران پئیاں نے. شیخ القرآن سی ایک ایڈی جیب بار سی, پتہ ہی نہیں قبر کیڑے پاسے. ایک اور سی ڈاکٹر ٹکڑا لاہور دا, مریا چہرہ ایڈا خوبصورت, آہو ہی پور پتہ ہی نہیں کتھے. تے دادا صاحب ساڑھے جمن تو بھی کئی 100 سال پہلے, تے کوئی ظاہری اولاد بھی نہیں ہے کہ پتہ لگے اے انہاں دی لڑی. اچھا اے ایڈا سونا ہے تے دادا صاحب کڈے سونے ہوں گے. جی میں سیدہ نو ویکھ کے پتہ لگدا ہے نا کہ یار اج دا سید ایڈا سونا ہے تے پھر حسنین کریمین کڈے سونے ہوں گے. انج نہیں یار گج کے کبلو نا ذرا. تے جے آج 24 گھنٹے حضرت داتا دے مزار تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے پھر اقبال لاری دی گل من لے کی
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے۔ مرنا انج بھی ہے تے مرنا انج مرے گا، انج مرے گا۔ دیوبندی مفتی ہے بڑا بڑا انہوں نے کہنا غازی صاحب کے جنازے پہ جب میں گیا تو دو موقع ایسے آئے جب میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ توجہ ہے جی، دیوبندی سنی کی گل نہیں کر رہے، سنی دے تے راول پنڈی جدو کرو نکلیا سی نا سنی اے دے تے اس وقت دے وال کھڑے سی، تو دیوبندی دا اندر دا سسٹم سڑیا ہوندا نا، اس واسطے وہ دے اتھے دو باری کھلو گئے تے سڑے سسٹم دے دو باری کھلو جان دا مطلب سمجھو پھر غازی کڈا وڈا پاور ہاؤس۔ توجہ ہے، علماء تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ مفتی صاحب کی بڑی کاوش، تمام آپ جتنے علماء تشریف فرمائے، میں آپ کے ناموں سے نہیں واقعی، میری کم علمی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مفتی صاحب سے بھی، اس لیے واقعی ہوں کہ ذرا فیس بک پہ ہم ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اس لیے باقی میں آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں دل سے، اور یقین کریں میرے دل کی بات ہے کہ آپ کے قدم بھی چومنے چاہیے۔ آپ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ آج آپ اسٹیج پہ اور اسٹیج کو سجانے میں آپ نے کردار ادا کیا۔ تو جو میری بات بس ختم ہونے والی ہے، قبلہ استاد صاحب تشریف لا چکے ہیں اور بس ابھی ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ محبت سے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ، اینج نہیں ذرا محبت رکھو سبحان اللہ۔ دیوبندی مفتی کہتا ہے دو لمحے ایسے ہیں میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، میں کہا جی وہ کڑے لمحے سے؟ کہنے لگا جی پہلا لمحہ وہ تھا جب میں نے دیکھا ایک ایمبولینس آئی، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایمبولینس کے ٹائروں کو ہوں چپ نہیں رہنا، میں اپنے دی گل نہیں جو سنا رہا، یہ پرائے بھی من گئے۔ کہندہ ہے میں نے دیکھا ایمبولینس کے ٹائروں کو دستاروں اور داڑیوں والے چوم رہے تھے۔ اب میں نے آپ کو نہیں کہنا آپ کی اتنی محبت ہے آپ کیا لانا لگاتے ہیں، میں نہیں کہنا۔ کہندہ ہے میں پریشان ہو گیا کہ یار گڈی دے ٹائروں میں کدی کسی نے چومے ہیں۔ کہندہ میرے جسم دے وال کھڑے ہو گیا، میں کہ قبلہ تیرا اندر کا سسٹم سڑیا ہے نا، ٹھیک ہونا تو تینوں یہ گل سمجھ آ جائیں۔ کہنے لگا بھلا گڈی کے ٹائر ہی گاڑی کے ٹائر بھی کو چومتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم گاڑی کے ٹائر کوئی نہیں چومتا، لیکن اس گاڑی کے ٹائر چومتا ہے جس میں رسول اللہ کا ہر گڈی دے ٹائر کوئی نہیں چومدا، اس گڈی دے چومدا ہے جڑے ٹائراں دے اوتے غازی ممتاز ہوندا ہے۔ میں کہا چلو مفتی جی اگے چلو دوجا مرحلہ۔ کہتا ہے دوسرا موقع جب میرے جسم کے بال کھڑے ہوئے اور جتنا بھی میں نے روکنا چاہا اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا، وہ تھا جب ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی ایمبولنس کے پیچھے پیچھے لیاقت باغ میں داخل ہوئی اور اس فائر بریگیڈ کی گاڑی پہ ایک چھوٹا ننھا سا بچہ سر پہ امامہ شریف باندھا ہوا۔ آج بڑے بڑے گونگے ہو کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے گونگے ہوئے، میں نے کیا، مفتی صاحب نے بھی کیا، سارے نے کیا، تسی کیا نہیں بولنا۔ لیکن سنو، دیوبندی مفتی کہتا ہے کاکڑ خیل میرے بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں برس پڑی، فائر بریگیڈ کی گاڑی ایمبولنس کے پیچھے پیچھے لیاقت باغ میں داخل ہوئی، فائر بریگیڈ کی گاڑی کی چھت پہ ایک 3 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اور وہ بھی وہ بچہ کہ جس کے آگے ایمبولنس میں اس کے باپ کی میت ہے،
وہ شہزادہ کہ جو باپ کی گود میں کھیل نہیں سکا، صاحبان اولاد ذرا سمجھو، وہ بیٹا جو باپ کے کندھوں پہ سواری سے محروم رہا، جو باپ کے سینے پہ ایک رات نہ سو سکا، جس کے ماتھے کو باپ دل بھر کے چوم نہ سکا، جو باپ کے لاڈوں سے محروم رہا، وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کی چھت میں ہے اور کاکڑ خیل کہتا ہے میں چاہ کر بھی آنسو نہ روک سکا جب میں نے دیکھا کہ وہ 3 سال کا بچہ فائر بریگیڈ کی گاڑی پہ یا رسول اللہ 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 کے نعرے لگا۔ اور آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب نے آخری مرتبہ جب بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹے نے کہا بابا میرے ساتھ چلو، کہا بیٹا آج فجر کی بات تیرے پاس آؤں گا، ابا ابھی چلو میرے ساتھ، کہا بیٹا بس تھوڑا سا انتظار، فجر کے بعد وعدہ ہے تیرے پاس آؤں گا، لیکن بیٹا وعدہ کر مجھ سے، آج جس نے دین کے لیے کچھ نہیں دیا بکواس کرتا ہے، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے۔ بندگان خدا یہ مولوی نہ ہوں تو تجھے رب کے عذاب سے کوئی نہیں بچاتا۔ یہ مولوی تھانوں میں جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، جرم کیا ہے بتاؤ ذرا؟ کون سا مولوی جوا کھیلتے ہوئے جیل میں گیا؟ کون سا مولوی شراب بیچتے جیل میں گیا؟ کون سا مولوی کسی کے گھر ڈاکہ مارتے ہوئے جیل گیا؟ ارے بندگان خدا، برا تو وہ ہے جو قوم کو لوٹے پھر بھی ملک کا وزیر اعظم ہو، برا تو وہ ہے جو 300 کنال کے بڑی کالا کے محل میں رہے اور ممتاز قادری کو پھونکے۔ برا تو وہ ہے جو برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا۔ برا تو وہ ہے جو ساری زندگی لوٹ کے قوم کو کھا گیا۔ علماء کا جرم کیا ہے آپ بتائیے، میں نہیں بتاتا۔ کس جرم میں قبلہ استاذ یہ مکرم جیل گئے؟ بولو بولو، جنہوں نہیں پتا چپ رہو، جنہوں نے پتا سینے دا زور لا کے دسو کیوں گئے؟ عرفان شاہ جیل گیا کیوں گیا؟ امام نورانی گئے کیوں نہیں گئے؟ کیوں گئے؟ مجاہد ملت عبدالستار نیازی گئے کس جرم میں گئے؟ تو پھر سوچو، جیلہ پریاں پریاں انہاں واسطے جڑے جرم کر کے گئے، اور وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کا جرم ایک ہے، اور وہ جرم ہے اپنے رسول کی عزت کا پہرا دینا۔ انہوں جی دے کل سبحان اللہ نہیں نکل دینا، وہ پھر اپنے اندر دے فیوز دیکھ کے ذرا کوڑیا تا نہیں ایک قدہ بچو۔ یا رسول اللہ کے جرم پہ جو جیل جاتا ہے۔ مجاہد ملت عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ جج نے سزائے موت سنا دی، جب سنائی تو مولانا عبدالستار نیازی یہ لمبا چوڑا کر، آپ بڑے باوقار طریقے سے یوں سر اٹھا کے کھڑے، جج کہنے لگا مولانا لگتا ہے آپ نے سنا نہیں، میں نے فیصلہ کیا دیا ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کیا پھر میں انج دا جنا نہیں ویکھیا جڑا سزائے موت سن کے بھی انج ہی سر چک کے کھڑا رہا۔ اب آپ کو بولنا پڑے گا، انج دا جنا میں نہیں ویکھیا، سزائے موت سنان تو بعد بھی جڑا سر چک کے کھڑا رہے۔ فرمایا جج صاحب آج تک جنہاں نو سزاواں سنان دے رہے ہو وہ مجرم سن، کوئی قاتل سی، کوئی ڈکیت سی، کوئی جناب
खुशी आज जिन्हों सदा सुना रहे हो ओदा जुर्म खत्मे नबूवत दा पहरा है। फिर जेल गए, आपने लिबास पवा दिता गया जिहड़ा कैदियां दा मखसूस हुंदा है। कुछ दिनों तो बाद जेलर आया तो देखा कपड़े छोटे हो गए। तो जो मेरी तरफ जो किबला उस्ताद साहब तशरीफ ले आएंगे मैं आप नारा ला के तुहानू दस देंगा कि आ गए ने उस्ताद। उन्नी देर तवज्जो मेरे लिबास छोटा पै गया। जेलर वेख के कहने लगा मौलाना ये लिबास तो हमेशा खुला होंदा है, पहला बंदा वेख्या जिन्हों निक्का हो गया। गल समझ आई है? जिन्हों पता होवे ना कि मैनू हफ्ते बाद फाइल ला देना सुंगड़ना शुरू हो जाए, कपड़े खुले होने शुरू हो जाते। ये पहला बंदा वेख्या जूं जूं फांसी का वक्त करीब आ रहा है ये फुलदा जा रहा है, कपड़े छोटे होंदे जा रहे हैं। मौलाना नियाजी गरजदार आवाज बोले, फरमाया मैं केड़ा जुर्म करके आया और मैं अपने रसूल के नाम तो फांसी लगना है। मेरा खून नहीं कटेगा ना मेरा वजूद कटेगा इस वास्ते कि मेरा जुर्म लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस वास्ते मेरे दोस्तों बुजुर्गों आज जरूरत इस गल की है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे थले असी जमा हो जाइए। किन्ना कम्मा वास्ते? गुस्ताखान रसूल के खिलाफ 295 सी के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते। जो मर्जी हो जाए जिहड़ी मर्जी तंजीम नाल साडा तल्लक होवे, जो इन्हां चीज़ों की गल आएगी तो फिर तंजीमां पिछे, फिर सारा कुछ पिछे, फिर असी आप मैदान दे विच आ ते फिर जो कोई साडे कोल हो सके इंशाअल्लाह करांगे। की ख्याल है जनाब? तवज्जो है वे? अगर रसूलुल्लाह दे खत्मे नबूवत वास्ते, किदे वास्ते? खत्मे नबूवत वास्ते। एक को मिर्जा सी ना, जानते हो मिर्जे नू? हैं ओ ही मरिया कित्थे सी भला? कित्थे? नहीं कित्थे सी मुंह? हाय 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 ओए होए 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 कित्थे मुंह? ओदे मनण वाले की कहंदे ने? ओ कौन है? ओदे मनण वाले की कहंदे ने? ओ कौन है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ओए नबी ते होंदे ने जिन्हां दे पैरां नूं वेख के चन शर्म आवे, इंज नहीं गज के गूंज पै जावे। ओए नबी ते होंदे ने अम्मा आमना फरमानियां ने जदों तुहाडा ते मेरा रसूल मेरे बदन विचों निकलिया, खराजा मिन्नी नूर, फरमाया मेरे जिस्म विचों नूर निकलिया, नूर निकलिया। मिर्जे ने अपने 12 खानदान गिनाए ने तकरीबन। किन्ने? किन्ने? खानदान कित्थों टुरदा वाला? खानदान कित्थों टुरदा बंदे दा? अम्मी तो के अब्बे तो? अम्मी तो के अब्बा जट होवे ते तुसी ते मैं, साडा अब्बा जट ते असी की होवांगे? अब्बा राई होया ते असी राई, ते जे असी 12 नस्लां कहंदा मैं माजूने मुरक्कब हाँ। माजूने मुरक्कब 12 खानदान गिनाए ने। अम्मी घसीटी, अम्मी घसीटी सुन ते लाइया, कहंदा मां मेरी घसीटी। मैं क्या पहले घसीटी नहीं सी? पहले उलमा को माफी तुहाडे वास्ते जे गल, पहले घसीटी नहीं सी। 12 करोड़ का पानी पी के तो चंगा भला घसीटा हो जाता है। जिन्ना प्यो का नहीं पता और नबी किवें हो सकता है? रब दा कुरान फरमांदा है आदम तो लेके अब्दुल्ला तक, अब्बा हब्बा तो लेके अम्मी आमना
اللہ تک فرمایا میں اپنے محبوب دے ہر پیو دے ہر ماں نے ہر گناہ تو پاک رکھیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا نبی جتے فوت ہوئے جتے آخری ٹائم آوے جتے وصال فرماوے اوتھے ہی انہوں آخری آرام کا وہی مقام ہے جتے آخری سال لوے ظاہر. انجی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت گزاریا اما عائشہ دے حجرے آپ نے اتھی رکھیا گیا. آج بھی آپ اتھی ہیں. ایک آنا مریا اپنی ٹٹی ہے جھوٹا سی نا جھوٹا سی نا تے جدے جھوٹا مریا رب نے دسیا جے کوئی رب دا گستاخ ہو کے مرے تے سورہ فیل پڑھ کے دیکھو رب ایڈا برا نہیں جے ماردا. تے جے کوئی رب دا رسول دا گستاخ ہوے تے رب یو جی موت دے کے دس دیندا ہے کہ میں رب ہو کے بھی اپنے رسول دے گستاخ نے معافی ایڈا ہتھولا رکھ کے کڑی لعنت ہوندی ہے جی. یہ مہمان خصوصی دے پھول سٹ دے پے ہو. مرزا کڈا بڑا مجرم ہے کڈا بڑا مجرم ہے. ایک منٹ ٹھہرو جی کڈا بڑا مجرم ہے مرزا پتا جائے. میں قسمیہ طور پہ سٹیج دے کہہ رہا ہوں آج بھی جڑا مرزا دے لعنت بیچے میرے رسول دی نگاہ رحمتوں دے بند ہو جاندی. پورا آخری گل پیر میر علی شاہ صاحب بادشاہ مسجد تشریف لائے فرمایا آ جرت کر سامنے آ. سامنے کنے آوے جنہوں پیو دے نہیں پتا ہو سامنے کنے آئے. سامنے دیو آوے جنہوں پیو دا پتا ہو میرا ابا فلانا ہے میں فلانا دی نسل چوں. جیڑا چھوٹا گستاخ ہوئے نا وہ زنیم ہوندہ ہے. جیڑا چھوٹا گستاخ ہوئے وہ زنیم ہوندہ ہے یعنی ایک دا ہیر پھیر ہوندہ ہے. تے جڑا نبوت دے دعوے انج دے کرے او دے 12 دا ہیر پھیر ہوندا. او دے وچ کنیاں دا ہیر پھیر ہوندا 12 دا. ایویں نہیں بندہ مرزا بن جاندا. مرزا بننے واسطے بڑی جدوجہد کرنی پیندی. ماں نوں 12 گھراں وچ بھیجنا پیندا تا مرزا پیدا ہوندا ہے. اوے ماں 12 گھراں وچ جاوے 12 بستریاں دے راتاں گزارے پھر مرزا ورگا پلیت جم گئے. پیر میر علی شاہ باسی مسجد پہ گیا فرمایا آ سامنے نہیں آیا کہنے لگا اینج کر دیں اینج کر دیں اینج کر دیں اینج کر دیں اینج کر دیں. پیر صاحب فرمان لگے یار سامنے آ گلاں ساریاں چھڈ مردہ لیا. کنوں لیا مردے کا مطلب سمجھ دے ہو. مردہ او نہیں ہاں مردہ او نہیں جدے وچ جان ہوئے تے بولے نا. مردہ او والا جڑا باقی ڈیڈ ہو گیا روح جسم وچوں نکل گئی ہوئے قبر وچوں کٹ کے فرمایا مردہ لیا. تے جے میرے علی زندہ نہ کرے تے پھر کہ ہاتھ جوڑا جی اخلاص پورا لے. یہ جی سبحان اللہ کہ میں صبح داتا صاحب دے قدمہ تہجد ٹائم جدو حاضر ہوا تے دساں کہ میں کڈی چنگی سبحان اللہ لے کے آیا. این دینا نہ کرو گھج کے ذرا سبحان اللہ. کیا مردہ لیا عطا اللہ شاہ بخاری دندل پہ گئی. نیڑے ہو کے پولا جا پیر صاحب دے کانے کہنے لگا شاہ جی کیا فرما رہے ہیں. شاہ جی کیا فرما رہے ہیں. مردہ لے آئے تو پھر کیا بنے گا. فرمایا لیان مردہ اور لیان تے صحیح. شاہ جی گل کی کر دے پائے. فرمایا میں نہیں کر رہا اور صحیح آپ کروا رہے ہیں.
کر رہا ہاں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس تسی تو میں کر رہا کیوں جی کر سکتے ہو اور کر سکتے ہو نہیں ہو سکتی اور مسٹر بینگ بھی جے ایک مسٹر بینگ دا پتہ ہے نہیں پتہ مسٹر بینگ نہیں وہ تو کارٹون والا نہیں جڑا سچی دا وہ کارٹون والا ہے کہ مسٹر بینگ ہے منہ اندر بڑھیا سرو گنجا اتنے ویک لائی کہنا نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا تو میں کہ پھر شیر آیا تو نعرے کیوں لاندے ہو پلیتو تو انہوں شیر آیا تو نعرے مبارک تو سنیا میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مبارک اچھا اب میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں ختم کرنے لگا ہوں میں پہلے عرض کیتا ہے سنی تحریک ہوئے تحریک یا رسول اللہ ہوئے لبیک تحریک صراط مستقیم ہوئے فدایان ختم نبوت ہوئے شیران اسلام کوئی تنظیم ساڑھا سب دا مقصد ایک کے اور وہ مقصد ہے کہ تحفظ ناموس رسالت بھی تے ختم نبوت دے عقیدے دا یہ ساڑھا مشن اور شیران اسلام دا یہی مشن ہے جنہوں لے کے ٹرے اور الحمدللہ غازی صاحب دی اسیری دے دوران بھی جس بے باکی دے نال اس آستانے تو آواز حق بلند ہوئی ہے بہت کم آستانے تو آواز حق اس طرح بلند ہے جس طرح استاد صاحب آ گئے ہوں تسی عقیدہ ختم نبوت واسطے اس لیے جان لینی پئی تے غازی اسلام نے مشن میں جاری رکھنے واسطے اپنے سب کچھ قربان کرنا پیا تے رستہ چھاڑ دیو مہربانی کرو زیارت کرو استادانو تشریف لے آن دیو بعد قدم بوسی دے ہاتھ بوسی دا شرف حاصل کرنا اعلان سماعت فرما لو لبیک 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 گونج پہ جائے ہاتھ لبیک 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 سیدھے وزیر لبیک 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 صرف ہاتھ صدارت اور دعا جناب صاحبزادہ پیر سید مفتی کرامت علی حسین شاہ صاحب آپ فرمان گے اور خطابات عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ علامہ محمد رضا ساکن مصطفی صاحب حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب فضیلت الشیخ احمد الدباغ صاحب اور ادیب ملت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب لاہور آپ فرمان گے تمامی احباب میں گزارش ہے کہ سالانہ عرس و پاندی ان نشستیں ضرور شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں احباب پھر میں گزارش کروں گا رستہ چھڑ دے تاکہ استاد صاحب اندر تشریف لے آ سکیں اور توجہ ادھر میرے تسی ادھر نہ ویکھو سٹیج تے استاد آنا انشاءاللہ اتنے زیارت استاد دی تسی کرنی توجہ میرے 295 سی واسطے اگر تانوں نکلنا پوے تے نکلو گے انشاءاللہ مسیتے کھلو کے گل ہو کرنا عجیدے دے عمل کر سکیے اگر سانو اپنے مرن تک اسمبلی دا گھیراؤ کرنا پوے 295 سی واسطے کدی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ان نہیں نا مزہ آ رہا کریں گے انشاءاللہ سینے میں زور لا کے انشاءاللہ دی بات ہے کرو گے اور اگر 295 سی واسطے بھوک دی وجہ تو یا پولیس کی گولیاں دی وجہ تو یا حکمرانہ دی بے غیرتی دی وجہ تو سانو جانا دینیا پہیاں دے دلو گے اگلی گال سن لو
2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ یا رسول اللہ لبیک کا مطلب کی ہے لبیک کا مطلب کی ہے میں حاضر کتھے کتھے ہائے 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 تے پھر اتھے حاضر ہوئے بندہ تے انج حاضر ہوندہ پھر تو بندہ اپنے آپ وچوں باہر ہوندہ لبیک لبیک ایک اور نعرہ جے فداک دا معنی ہوندہ قربان میں قربان اے دو ہن میں نعرے لوانے نے استاد آ رہے نے سٹیج تے تے انج دے ہون کے پتہ لگے لبیک 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 فداک 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 لبیک 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 یا رسول اللہ راستہ چھوڑے یا رسول اللہ راستہ چھوڑے لبیک یا رسول اللہ راستہ چھوڑے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک